کو چھوڑ دیں گی تو پھر اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے گا, آپ شیطان کے شر کے حوالے کر دی جائے گی. لہٰذا سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا فائدہ کیا ہے نماز فجر کو ادا کرنے کا, نمازوں کی پابندی کرنے کا, کہ میں اور آپ ہم تمام کے تمام کس کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. آج انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں, بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین ویڈیو ہے. ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو لوگوں کو شیئر ضرور کیا کریے, کیونکہ ہر اچھی بات اگر آپ کو کچھ پتہ چلے تو آپ آگے ضرور اس کو سینڈ کیا کریں. دوستوں, اللہ کی نعمت اگر انسان گننے پہ آ جائے تو اس کی عمر ختم ہو جائے گی, لیکن وہ گن نہیں پائے گا کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے. یہ سر سے لے کے پاؤں تک جو نعمتیں ہیں, یہ ہاتھ اللہ کی نعمت, یہ منہ اللہ کی نعمت, یہ ناک آنکھ کان, جس سے ہمارے باڈی کے کوئی پارٹس ہیں وہ سب اللہ کے دی ہوئی نعمت ہیں. دوستوں, تو اللہ کی نعمت کی شکر ادا کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آج کا جو ہمارا بیان ہے دوستوں وہ اسی ٹاپک پہ ہے, تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے گا. تو آئیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم تمام لوگوں کو نعمتیں ادا کی ہے, یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں ادا کی ہے, ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہے تو ہم ہرگز گن نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ادا کی ہے, جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گننا بھی چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے. یقیناً تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے, اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے یقیناً وہ تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے سوال کیا جائے گا. اور جس طریقے سے ہمارے سامنے دن اور رات آتے ہیں, یہ دن اور رات کا آنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 73 میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مقرر کیے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو. میری بہنوں, اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اللہ نے تمہاری رات کو نیند کا ذریعہ بنایا, آرام کا ذریعہ اللہ نے بنایا. آپ غور کیجئے, یہ جو نیند میں اور آپ لیتے ہیں, اس نعمت سے جو میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آج آپ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کئی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو سونا چاہتے ہیں رات میں, نیند کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن وہ نیند کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان کو سونے کے لیے, نیند کے لیے گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے, ان کو ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہے, ان کو کئی چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ان کو نیند جیسی نعمت ملتی ہے. آج ہمارے پاس بغیر مانگے اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم اگر دن میں کام کرتے ہیں, دن بھر اگر کام کرتے ہیں, رات میں تھک جاتے ہیں, جس میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے, اور وہ آرام کس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے نیند کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے. یقیناً یہ جو نیند ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن افسوس میری بہنوں, جیسے ہی ہم نیند سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, نیند سے بیدار ہوتے ہی جو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو وقت آتا ہے, اس وقت بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنے بستر کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. یقیناً آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فجر, نماز فجر اور نماز عشاء کے خزانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلام کی 5 بنیادیں جو اللہ نے بتائی ہے, وہ 5 بنیادوں میں سے نماز صلاۃ دوسرے نمبر پر ہے, اور جو پہلے نمبر پر وہ کیا ہے, توحید ہے. تو آج یہ نماز فجر اور نماز عشاء کے جو خزانے میں بیان کرنے والی ہوں, یہ خزانے یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جو سب سے پہلے رکن پر عمل کرتے ہیں, یعنی وہ توحید پر عمل کرنے والے, توحید کا اقرار کرنے والے اور شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں. یہ خزانے ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو اللہ کو نہ مانتے ہیں نہ اللہ کی مانتے ہیں. میری بہنوں, اگر ہم اپنا سب کچھ, اپنا رب, ہمارا خالق, ہمارا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں, تو پھر یہ خزانے ہمارے لیے بھی ہے. یقیناً اگر ہم ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل, ہمارا یقین صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیں گے اور عبادت بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریں گے, تو پھر یہ خزانے ہمارے لیے بھی ہیں. تو ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو سب سے پہلے عقیدہ توحید کو درست کرنا ہے. اگر ہماری عقیدہ توحید درست ہو گئی تو پھر یہ خزانے سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہرحال جو دوسرا رکن ہے اسلام کا, جو دوسرا رکن بتایا گیا ہے وہ ہے صلاح. ہم سب جانتے ہیں نماز دوسرا رکن ہے. یہ 5 نمازیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے, ہر ایک مسلمان کے لیے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس پر وہ فرض نمازیں پڑھنا, نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے, لازمی ہے اور فرض ہے. میری بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہے, یقیناً یہ 5 کی 5 نمازوں کو ہم کو ادا کرنا ہے. یہ 5 کی 5 نمازوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے. لیکن آج میں جن 3 نمازوں کے بارے میں بیان کروں گی, وہ نمازیں ایسی ہیں جن میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے, جن کو ہم بغیر سوچے سمجھے نمازوں کو چھوڑ دیتے. کبھی کبھار ظہر کی نماز تو ہو جاتی ہے, کبھی کبھار ہماری مغرب کی نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن ہماری جو نمازیں سب سے زیادہ غفلت میں ہوتی ہے وہ نماز فجر ہے, نماز عصر ہے اور نماز عشاء ہے.
میری بہنوں آپ غور کیجیے آج کے ماحول اور معاشرے پر آج خود ہمارے گھروں میں آج آپ نظر ڈالیے, جائزہ لیجیے آج آپ کی خود کی زندگی کا, خود کے گھر والوں کا, خود کے بچوں کا, خود کے شوہر کا, کہ وہ کون سی نمازوں میں سب سے زیادہ غفلت برتتے ہیں. اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے, بہت سارے لوگ تو ایسے جو نمازوں کو پڑھتے ہی نہیں, اگر کوئی پڑھتے بھی ہیں تو وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز ان سے پڑھنا نہیں ہوتا. کچھ ہماری مائیں اور بہنیں جو فجر کی نماز ادا کرتی ہے, لیکن ان کے گھر کے ان کے شوہر, ان کے بچے, ان کی نوجوان نسل, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کرتے ہیں فجر کے وقت اپنے نرم گرم بستر کو اوڑھ کر سوتے ہوئے رہتے ہیں. غور کیجیے میری بہنوں, کچھ دن پہلے ہی ہم نے عید منائی ہے نا, یقیناً ہم سب نے بہت ہی بہترین طریقے سے عید منائی ہوگی, ہم سب نے قربانی بھی دیا ہوگا, بڑے بڑے جانوروں کی بھی قربانی دی ہوگی. میری بہنوں ایک قربانی ہم سب کو ہر روز دینا ہے, جانتے ہیں وہ کون سی قربانی جی؟ نماز فجر کے لیے ہم جو بستر اوڑھ کر سوتے ہیں, جو بلینکٹ ہم اوڑھ کر سوتے ہیں, اس بلینکٹ کو ہٹانے کی آپ کو قربانی دینی ہے, اپنے بستر سے اٹھنے کی آپ کو قربانی دینی ہے, اپنی نیند کی قربانی دینی ہے آپ کو ہر روز نماز فجر کے لیے. کیونکہ میری بہنوں یہ نماز فجر وہ نماز ہے جس کے ادا کرنے پر ہم تمام کے تمام لوگ اللہ کے حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے, اللہ کے ذمہ ہم چلے جاتے ہیں. جانتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث, حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی شخص نماز فجر کو ادا کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے. کون اٹھا لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. غور کیجیے, آج ہم ہماری حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں, آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر شر سے بچ جائیں, ہے نا, آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی نقصان نہ ہو, جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی ہم محفوظ رہے. میری بہنوں آج غور کیجیے, آج ہمارے مسلمان پریشان ہیں, شیطان کے شر میں ہیں, آج کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ پریشان ہے. غور کیجیے, اگر آپ چاہتی ہے آپ اگر محفوظ رہے, آپ سکون میں رہے, آپ راحت میں رہے, تو پھر نماز فجر کے لیے تیار ہو جائیے, کیونکہ جو نماز فجر کو ادا کرتے ہیں وہ سیدھا اللہ کی حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں, اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اور جو یقین اللہ کی حفظ و امان میں چلے جائے انہی کو سکون مل سکتا ہے, انہی کو راحت مل سکتی ہے. آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں جو ہے اپنی خود کی حفاظت کے لیے, خود کے بچوں کی حفاظت کے لیے, خود کے شوہر کی حفاظت کے لیے, خود کے گھر کی حفاظت کے لیے گلوں میں تعویذ پہنا دیتی ہے یا پھر پیر میں کالے دھاگوں کو لٹکا دیتی ہے, اس نیت سے کہ وہ محفوظ رہیں گے. میری بہنوں مجھے اور آپ کو اپنے حفاظت کے لیے, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ لینا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا ہے, ہم کیسے اللہ کی حفظ و امان میں جا سکتے ہیں؟ نماز فجر کے ذریعے. لیکن آج وہی نماز فجر ہمارے گھروں سے چھوٹ رہی ہے. غور کیجیے, پھر کیسے ہم شیطان کے شر سے بچیں گے, کیسے ہماری اولاد, ہمارے بچے شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں, کیسے ہمارا شوہر شیطان کے فتنوں سے بچ سکتا ہے؟ سوال کیجیے آپ اپنے آپ سے. اگر آپ چاہتی ہے آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہے, آپ کا پورا گھر اللہ کے حفظ و امان میں رہے, تو تیار ہو جائیے نماز فجر کے لیے. ہرگز نماز فجر کو مت چھوڑیے. اگر آپ نماز فجر کو چھوڑ دیں گی تو پھر اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے گا, آپ شیطان کے شر کے حوالے کر دی جائے گی. لہٰذا سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا فائدہ کیا ہے نماز فجر کو ادا کرنے کا, نمازوں کی پابندی کرنے کا, کہ میں اور آپ ہم تمام کے تمام اس کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم لوگوں کو ملی ہیں, لیکن ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں. اگر کبھی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبتیں آ جائیں تو شکوہ گلہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے. سب چیز اللہ کی دی ہوئی ہے, چاہے وہ پریشانی ہو, بیماری ہو, کوئی بھی ہو, بس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں. دوستوں نماز بڑی اہم عبادت ہے اور نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے, تو اسے نماز خود ہی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو, دوسروں کو بھی نماز کی دعوت ضرور سے ضرور دیں, کیونکہ نماز بہت اچھی اہم عبادت ہے. اور نماز ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو اس لیے نماز خود ہی 5 ٹائم کی پڑھیں اور سب کو نماز کی دعوت دیں, تو بڑی اچھی بات ہوگی یہ. تو ویڈیو کو اپنے یہی ختم کرتے ہیں, ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.